PSTV Urdu पैगाम हक The Message of Truth. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک بار پھر آپ حضرات کا استقبال ہے PSTV اردو یوٹیوب چینل کے اس چوتھے ایپیسوڈ جنت میں لے جانے والے اعمال کے اس سیریز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے فضول گفتگو سے اجتناب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ محترم سامعین، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اس بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے، جو بغیر سیکھے از خود ہر شخص بول لیتا ہے، اس میں اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تعلیم الہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور واضح کر دیا کہ رحمان نے ہی قرآن کی تعلیم دی، انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اسے لاچار نہیں چھوڑا، بے بس نہیں چھوڑا۔ زندگی میں جو چیز اہم تھی، جو نعمتیں اہم تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے انسانوں کو نوازا۔ یہاں بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علمہ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بولنا سکھایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے، جس سے انسان اپنے ما فی ضمیر کا اظہار کرتا ہے، اپنے بات کو سمجھاتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کروا لیتا ہے۔ لیکن ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اس دین میں اس زبان کے استعمال پر بہت زور دیا گیا ہے، کن چیزوں میں استعمال کیا جائے اور کن چیزوں میں استعمال نہ کیا جائے، بچا جائے، اور کتنا گفتگو کیا جائے اور کتنا گفتگو سے بچا جائے، کتنی زبان کا استعمال کیا جائے اور کن جگہوں پر استعمال کیا جائے۔ یہ ساری تفصیلات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ چونکہ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے فضول گفتگو سے اجتناب، یعنی انسان کو چاہیے کہ زیادہ گفتگو سے بچے، پرہیز کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، رواہ الترمذی فی کتاب صفۃ القیامہ، حدیث نمبر 660۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا، وہ بچ گیا۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے، یہ حدیث اس بات کی تاکید کر رہی ہے کہ انسان کو بلا وجہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر نجات پانا ہے، جہنم سے دوری اختیار کرنی ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے، تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، جائز جگہوں میں گفتگو کرے اور ناجائز جگہوں میں گفتگو سے بچے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من صمت نجا، بولنے کی بات نہیں کی گئی، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته
وبكى على خطيئته۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے طوبہ ہے، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، ایک درخت کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی زبان کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اسے غلط استعمال سے روکنے کی قدرت رکھتا ہے، زبان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسری خوشخبری اس انسان کے لیے وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، جس کا گھر اسے کافی ہو جائے، یعنی فاضل اوقات، خالی اوقات ادھر ادھر نہ گزارے بلکہ اپنے گھر میں رہے، اپنے گھر میں قرار پکڑا رہے، فضول کے لوگوں میں ادھر ادھر کی بکواس میں وقت ضائع نہ کرے بلکہ اپنے گھر میں قرار پکڑے۔ پھر آپ نے فرمایا وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور اپنے گناہوں کی شامت سے گھبرا کر رو پڑے، اپنے گناہوں پر روئے۔ یہاں تو گناہ کیا جاتا ہے، رونے کی تو بہت دور کی بات، توبہ تک نہیں کیا جاتا، احساس تک نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر انسان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہوں کا صدور ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس انسان کے لیے جنت ہے جو اپنے گناہوں پر روئے، جس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہو جائے، کافی ہو جائے، ادھر ادھر وقت ضائع نہ کرے۔ اور ایک وہ شخص جو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ نجات کس چیز میں ہے، یعنی نجات کا سبب اور ذریعہ کیا ہے، کون سی چیز اپنائی جائے، کون سا راستہ اپنایا جائے، کون سا طریقہ اپنایا جائے جس طریقے کو اپنانے کے بعد، جس چیز کو اختیار کرنے کے بعد نجات مل جائے۔ نجات کس سے؟ جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی تکلیف سے، جہنم کے داخلے سے آدمی بچ جائے، محفوظ ہو جائے، وہ کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا من نجات، نجات کیا چیز ہے، یعنی کس چیز میں نجات ہے، نجات کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، آپ نے فرمایا ہر خلاف شرع بات کرنے سے اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے، اچھے مسلمان کی خوبی یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اچھا مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہر بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، ہر بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے، ہر بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے، جس کام کا، جس بات کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ اس بات سے، اس کام سے، اس عمل سے، اس حرکت سے باز آ جائے۔ یعنی شریعت کے خلاف جو چیز انسان کو غافل کر دے، جو چیز انسان کو جہنم سے قریب اور جنت سے دور کر دے، ناکامی سے قریب اور کامیابی سے دور کر دے، اس انسان کو چاہیے کہ اس چیز کو چھوڑ دے، ہر خلاف شرع کام کو آدمی کو چاہیے کہ چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان کو پکڑے رکھ۔ پھر آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے کافی ہو، یعنی بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکل، اپنے گھر میں رہ، اپنے گھر میں ٹھہرا رہ۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور ان پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر ان پر رویا کرو، نجات پا جائے گا۔ ان تینوں روایات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید کیا اور ابھارا، اکسایا اور تعلیم دیا، رغبت دلائی کہ لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو اور فضول گفتگو سے اجتناب کرو، ضرورت سے زائد بولنے سے، بات چیت کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کم گفتگو کرے، ضرورت کے اعتبار سے، ضرورت کے بقدر آدمی گفتگو کرے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے، اور بات کرنے کی بھی ضرورت پیش آئے تو بات میں خیر ہو، بھلائی ہو، ضرورت سے زائد گفتگو سے بچنا چاہیے۔ اور یہ چیز جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اور فضول گفتگو سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما، ضرورت کے بقدر گفتگو کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔